الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ انا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے قال فرمایا، انا بے شک اللہ تعالی کتبا فرض کیا الاحسان احسان کرنے کو، علی اوپر کلی ہر شیء چیز پر، فا پس اذا جب قتل تم قتل کرو، فا پس احسنو اچھے انداز میں قتلاتا قتل کرو، وا اور اذا جب ذبح تم ذبح کرو، فا پس احسنو اچھے انداز میں ذبحاتا ذبح کرو، ولیحد اور تیز کر لے احدکم تم میں سے ہر ایک شفرتہ اپنی چھری کو، فا پس یورح آرام پہنچائے ذبیحتا ذبیحے ہو اپنے کو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے، فاذا قتلتم تم جب قتل کرو، فاحسنوا القتلۃ تو اچھے انداز میں قتل کرو، واذا ذبحتم اور جب تم ذبح کرو، فاحسنوا ذبحۃ تو اچھے انداز میں ذبح کرو، ولیحد احدکم شفرتہ تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، فلیرح ذبیحتہ اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ اس حدیث کا موضوع احسان کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کے معنی ہے نیکی کرنا، اچھی طرح کرنا۔ احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے۔ عدل یہ ہے کہ جتنا دینا واجب ہے اتنا دیا جائے، جس نے جتنی تکلیف دی اسے اتنی تکلیف پہنچائی جائے، جبکہ احسان یہ ہے کہ جتنا دینا واجب ہے اس سے زیادہ دیا جائے، اور اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور نیکی کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ عدل فرض ہے جبکہ احسان نفل ہے۔ بنیادی طور پر احسان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت میں احسان۔ نمبر 2، مخلوقات کے ساتھ معاملات میں احسان۔ اس حدیث مبارکہ میں احسان یعنی اچھے برتاؤ کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور احسان کی دوسری قسم سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ اشرف ہے۔ انسان کے قتل سے متعلق اچھے انداز اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ مثلا عرب اور غیر عرب شدت انتقام میں دشمن کو زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس وحشیانہ حرکت کو ممنوع قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے باندھ کر قتل کرنے سے روکا۔ آپ علیہ السلام نے دشمن کی لاشوں کو بے حرمت کرنے اور ان کے اعضاء کی قطع و برید کرنے کو بھی اسلام میں سختی سے منع کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَمْثِلُوا اور مسئلہ نہ کرو۔ اللہ رب العزت کی دوسری مخلوق جس کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ جانور ہیں۔ جانوروں میں ذبح صرف حلال جانوروں کیا جاتا ہے، لہذا جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ ہے کہ ذبیحہ کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جانور کو جلدی ذبح کیا جائے، چھری تیز استعمال کی جائے، جانور کے پہلو پر پاؤں رکھ کر اسے قابو کیا جائے اور گردن سے ذبح کیا جائے۔